السلام علیکم دوستو، تحفہ یا علی الصلوۃ والسلام مدد۔ میں فرقان حیدری ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ کی طرح لکیاتیس۔ دوستو، آج سب سے پہلے تو میں آپ حضرات سے معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اوپر والے فلور میں کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو بہت زیادہ آوازیں آ رہی ہیں، تو شاید میں کوشش کروں گا پوسٹ میں آڈیو کچھ بہتر کر سکوں اور یہ جو ہتھوڑے کی آوازیں ہیں یہ نکال سکوں۔ دوستو، سیادت ایک بہت ہی دلچسپ اور پر اسرار فضیلت ہے۔ یہ نسب کا کمال ہوتا ہے کہ کوئی سید ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ عربی میں سید کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ خاص معنی ہے، اس کا تعلق نسب سے نہیں ہے، لیکن وہ عام فہم زبان میں ہم کہہ دیتے ہیں سید یہ سید وہ۔ لیکن خاصیت اس نام کی یہ ہے کہ جب یہ نام ایک صاحب اختیار دے دے، ایک صاحب قدرت دے دے، اور وہ صاحب اختیار، وہ صاحب قدرت جس کے انگشت کے اشارے پر پوری کائنات چلتی ہے، تو اس ایک نام کے معنی بہت تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور جس شخص کو یہ نام دیا جائے اس کی فضیلت میں کتنا اضافہ ہوتا ہے یہ آپ میں نہیں سوچ سکتے، کیونکہ جس صاحب اختیار نے اسے یہ نام دیا ہے وہی بہتر بتا سکتا ہے، یا ان کا خدا بہتر بتا سکتا ہے کہ یہ صاحب کمال و جمال کس منزلت پر فائز ہے۔ اور ایسے ہی ایک شخص کے متعلق ہم آج بات کر رہے ہیں، وہ ہیں سید اسماعیل بن محمد ہمیری، بالمعروف سید ہمیری۔ اب سید ہمیری خود تو سید نہیں ہے، بلکہ قریش بھی نہیں ہے، اور میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں کہ ان کو یہ نام کیسے ملا اور کیوں ملا اور اس کے کمالات کیا ہیں، خاصیتیں کیا ہیں۔ لیکن بہرحال آج کا ہمارا عنوان ہے سید ہمیری۔ سید ہمیری جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے شاعری اور اہل بیت کا، اور مختلف شاعروں پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ غالباً 5ویں قسط ہے یا 4تھی قسط ہے، میں بھول رہا ہوں، شاعری اور اہل بیت کی۔ اب جس شاعر پر ہم آئے ہیں اس شاعر میں ایک بہت بڑی خاصیت ہے جو ان کو بالکل مختلف کرتی ہے تمام شاعروں سے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ہر ویڈیو میں ہی یہ کہتا ہوں کہ اس شاعر کے اندر یہ خاصیت ہے جو اسے بالکل مختلف کرتی ہے، اس شاعر کے اندر یہ خاصیت ہے جو اس کو بالکل مختلف کرتی ہے، لیکن میں نے جو اس ویڈیو کا ٹائٹل رکھا ہے سید ہمیری دی انسٹاپیبل، اس کی وجہ سے میں آپ حضرات سے یہ کہہ رہا ہوں۔ سید ہمیری وہ واحد شاعر ہیں جن کی کلام کو آج تک کوئی مکمل طور پر جمع نہیں کر سکا۔ یعنی سید ہمیری نے اہل بیت کی شان میں اتنے قصیدے لکھے ہیں، اتنے قصیدے لکھے ہیں، اتنے فضائل، اتنے مصائب، اتنے بین لکھے ہیں کہ آج تک اسے کوئی جمع نہیں کر سکا، اتنا کلام ہے ان کا۔ جو کوٹ ہم تک آتا ہے، یعنی جو اعداد ہم تک آتے ہیں، وہ 2398 یا 2388 کے آتے ہیں، کہ اتنے کلام ہیں جو آج تک جمع ہو سکیں، اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کلام ہیں جو جمع نہیں ہو سکے۔ یہ کمال ہے سید ہمیری کا کہ سید ہمیری بالکل اپنے آقاؤں کی مداحی میں رک ہی نہیں سکے، ان کے قلم کو روک ہی نہیں سکا کوئی۔ اور یہ تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ شاعری ایک الہامی سفر ہے اور ایک خاص کیفیت میں شاعری ہوتی ہے۔ جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں، جو لوگ شاعری کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ شاعری کرنے کے لیے خاص کیفیت میں جانا پڑتا ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ ہونا پڑتا ہے۔ بیان کے لیے، قصیدوں کے لیے بالکل ایک خاص مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ سوچئے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی سید ہمیری پر کہ اتنے قصیدے لکھ ڈالے، کس کیفیت میں ہر وقت ہمہ وقت وہ ایک ہی کیفیت میں چل رہے ہوں گے، تولا اور تبرع، تولا اور تبرع، بین اور قصیدے۔ یعنی زندگی کے کئی سال انہوں نے ایک ہی کیفیت میں گزار دی، اور شاعر حضرات جانتے ہیں کہ ایک ہی کیفیت میں رہنا بہت دقت طلب کام ہوتا ہے، بہت مشکل کا کام ہوتا ہے، ہر کوئی ایک ہی کیفیت میں نہیں رہ سکتا۔ لیکن سید ہمیری نے یہ کمال کر دکھایا، اور کیسے کر دکھایا اس کے پیچھے بھی خیر ایک کہانی ہے۔ دوستو، سید ہمیری عمان جارڈن میں پیدا ہوئے۔ ظاہر ہے وہ ہمیر قبیلے کے تھے تو یمن سے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت کی بصرہ کی جانب۔ ان کے دادا یزید، جو کہ یزید بن معاویہ سے بالکل مختلف ہیں کیونکہ وہ قریش ہیں، یہ ہمیری ہیں، ظاہر ہے اتنا تو ہمارے سننے والے سمجھ ہی سکتے ہیں، تو وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے، لیکن اہل بیت کے شعراء میں سے نہیں تھے۔ اور یہاں پر ان کی کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے کہ دراصل سید ہمیری کا خانوادہ خوارج میں سے تھا، اور ایسے خوارج میں سے تھا، یعنی کہ عام خوارج بھی نہیں، ایسے کٹر خوارج میں سے تھا کہ فجر کی نماز کے وقت وہ روز بلا ناغہ امیر کائنات پر سب و شتم کرتے تھے۔ لیکن خدا جانے کیا ہوا کہ بچپنے سے ہی
سید ہمیری نے خوارج کو چھوڑ دیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ کیسانی بن گئے، کچھ کہتے ہیں کیسانی نہیں بنے، لیکن ان کی کیسانی سے جعفریہ ہونے تک کا سفر بھی اپنے آپ میں ایک کمال کا سفر ہے۔ اب جب وہ کیسانی ہو گئے تو ظاہر ہے چونکہ گھر والے خانوادے والے کٹر خوارج میں سے تھے، تو انہوں نے انہیں سید ہمیری کو گھر نکالا کر دیا، یہاں تک کہ ان کی قتل کی سازشیں کی، اور اس کی وجہ سے سید ہمیری کو بصرہ کے امیر جو کہ تقیہ میں شیعہ تھے، عقبہ بن سلم، ان کے ہاں پناہ لینی پڑی، اور جب تک ان کے والدین اس دار فانی سے کچھ نہیں کر گئے وہ امیر بصرہ کے ہاں ہی رہے، اور اسی لیے ان کا بیشتر کام جو ہے وہ بصرہ میں ہی ہے، بیشتر ان کی جو رہائش ہے وہ بصرہ میں ہے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ عجیب کام ہے کہ ہیں تو یہ ہمیر سے، نام ان کا سید ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے۔ وہ کہانی یہ ہے، اچھا میں یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ یوٹیوب کا اصول ہے کہ آپ کو کیمرے کی طرف دیکھنا پڑتا ہے اپنے آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے۔ میرے ہاں کچھ مسائل مختلف ہیں، میری آنکھیں جو ہے وہ سوئچ کرتی ہیں بہت زیادہ، تو اس لیے میں ایک جگہ پر دیکھ نہیں سکتا، اور کیمرے کی طرف دیکھنے میں مجھے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جتنا کیمرے کی طرف دیکھ سکوں اتنا دیکھوں، اگر نہیں دیکھ سکا یہاں وہاں دیکھ لیا تو میرے بھائی ذرا آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے۔ خیر، سید ہمیری امام باقر کے دور میں موجود تھے، امام صادق کے دور میں موجود تھے، امام کاظم کے دور میں بھی موجود تھے، تقریباً 70 سال کی عمر تھی جب یہ اس دنیا سے گئے۔ یہ جو نام ہے سید، اس پر کہانی یہ ہے کہ امام صادق نے، اور کیا بات ہے کہ نہیں، ایک انسان کیا سوچ سکتا ہے، ایک انسان کیا سمجھ سکتا ہے، ایک انسان کتنا فیدم کر سکتا ہے کہ امام صادق سید ہمیری سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری والدہ نے تمہارا نام سید رکھا، لیکن اپنے اعمال سے تم آج سید الشعراء ہو گئے ہو۔ اللہ اکبر، سید الشعراء، اور کہہ کون رہا ہے؟ وہ شخص، وہ ہستی کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام کائنات ہے۔ یعنی امام صادق کا سید ہمیری کو سید الشعراء کہہ دینا، اور ایسا نہیں ہے کہ سید ہمیری اکیلے شاعر ہیں، نہیں، میں نے پچھلی میں بتایا کمیت بھی ہے، قصیر عزا بھی ہے، لیکن نہیں، سید ہمیری سید الشعراء ہیں۔ اب کیوں امام نے یہ کہا، کس وجہ سے کہا، امام نے اس کے اندر کیا خاصیتیں دیکھیں، واللہ عالم، میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھ سکا، میں نے جتنی تحقیق کی مجھے نہیں سمجھ آ سکی۔ خیر، میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا تھا یہ کیسانی تھے، اور کیسانی ہونے سے ان کا جعفری مذہب تک آنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک معمہ ہے۔ کوئی بھی آج تک یہ نہیں بتا سکا، کوئی تاریخ دان نہیں بتا سکا کہ سید ہمیری کیوں کیسانیہ کو چھوڑ کر جعفریہ تک آئے۔ ہاں، لیکن اسے امام صادق کے معجزات میں گنا جاتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سید ہمیری بہت علیل تھے کوفہ میں، امام صادق ان کی عیادت کے لیے گئے، تب تک وہ کیسانی تھے۔ جیسے ہی امام صادق اس گھر سے باہر آئے، سید ہمیری نے جعفری ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس گھر کے اندر کیا ہوا کوئی نہیں جانتا، امام صادق نے کیا بات کی کوئی نہیں جانتا، امام صادق نے انہیں کیا سمجھایا، کیا دلیلیں دی، کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سید ہمیری چونکہ ایک شاعر تھے تو انہیں دلیل بھی اسی مزاج کی دینی تھی، اور شاید یا تو کوئی معجزہ ہے یا تو کوئی منطق کا معاملہ ہے، کوئی مناظرے کا معاملہ ہے، واللہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ امام صادق کی معجزات میں شامل ہے۔ ہاں، جب سید ہمیری سے یہ پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہوا، آپ کیسے کیسانیہ چھوڑ کر جعفریہ میں آ گئے، تو سید ہمیری کا صرف اتنا کہنا تھا کہ یہ ہدایت ویسی ہی ہے جیسے مومن آل فرعون کو ملی۔ اب اس میں بھی کیا راز ہے میں نہیں بتا سکتا۔ میں جس چیز کو پچھلے ایک ہفتے سے سوچ رہا ہوں، جب سے میں تحقیق کر رہا ہوں سید ہمیری پر، میں اس لفظ سید الشعراء سے آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا۔ آپ یقین کیجئے، امام صادق کا انہیں سید الشعراء کہہ دینا میرے لیے اس کی آگے باب بند ہے، قلم ٹوٹ گیا ہے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، میں کیا سید ہمیری کے کلاموں کے متعلق آپ کو بتاؤں، میں کیا سید ہمیری کی شاعری پر شرح کروں۔ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی مقاتل الطالبین میں نقل کیا ہے کہ سید ہمیری کی جتنے بھی کلام ہیں ان میں سے صرف 2000، جیسے میں نے پہلے بتایا، 2388 کلام جو ہاشمیات پر ہیں، علویات پر ہیں اور غدیریہ ہیں، وہ مل سکیں ہیں بس۔ اس کے علاوہ سید ہمیری کا اس سے 1/3 کلام
آج تک نہیں مل سکا. کوئی نہیں جانتا کہ سید ہمیری نے کتنا کلام کہا اہل بیت کی شان میں. جتنے مل سکے وہ اتنے ہی ملے ہیں. یہی بات شہراشوب اپنے مناقب مرتضوی میں بھی بولتے ہیں. یہی بات علامہ امینی اپنے غدیر میں بھی کہتے ہیں, اور بلکہ انہوں نے تو 22 غدیریہ نقل بھی کیے ہیں اپنی غدیر میں. اور ایک قصیدہ, چھوٹا قصیدہ نہیں ہے, 50 شعروں پر مشتمل, 70 شعروں پر مشتمل. یہاں تک کہ سید ہمیری کو جو امام صادق نے سید الشعراء کا لقب دیا, سید ہمیری نے اس پر بھی قصیدہ لکھ ڈالا. اور سید ہمیری کے قصائد میں کوئی روک ٹوک, کوئی بھی لحاظ, پردہ نہیں تھا. سید ہمیری نے جب تولا کیا, جب تبرہ کیا. کمیت کی طرح جس میں شاعری میں مناظرے ہیں, سید ہمیری کا سلسلہ یہ نہیں تھا. سید ہمیری نے بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر تولا کرنا تھا, تولا کیا. اور جہاں اہل بیت کا حق غصب کرنے والوں کی بات کرنی تھی, بالکل اسٹانچلی اور پوری شدت کے ساتھ ان پر تبرہ کیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی تاریخ دان اور تاریخ ادب, بلکہ عربی ادب کے تاریخ دان اور نقاد گزرے ہیں, انہوں نے سید ہمیری کے اس کلام کے مجموعے کو, جسے ہم دیوان کہتے ہیں, جو کہ آقا بزرگ تہرانی نے جمع کیا ہے, بیروت سے چھپا ہے, اسے اس کا دیوان نہیں کہتے, اسے اس کا انتخاب کہتے ہیں. کیونکہ انہیں مل ہی اتنا سکا کلام, اس سے زیادہ انہیں مل ہی نہیں سکا. اور آقا تقی الحکیم نے تو اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے. سید ہمیری کے کلام کی شرح میں اس کا نام رکھا ہے الشاعر العقائد, عقیدے کا شاعر. اب ظاہر ہے میرے سامعین میں سے کئی لوگوں کے کان کھڑے ہوں گے, عقیدے کا شاعر؟ جی ہاں بالکل, عقیدے کا شاعر. سید ہمیری نے عقیدہ لکھنا سکھایا. سید ہمیری نے وہ بنیاد رکھی جس سے آج کے ہمارے عقائد کے شاعر جس کا پھل کھا رہے ہیں. چاہے ہمارے جتنے عقائد کے شاعر ہوں, حسنین اکبر صاحب ہوں, میر تکلم صاحب ہوں, میر سجاد صاحب ہوں, یہ جتنے بھی شاعر ہوں, نور علی نور ہوں, ان سب کی شعریات میں جو شرینی ہے عقائد کی, اس ایک چشمے سے پھوٹی ہے جس کا نام سید ہمیری ہے. بالآخر کیا ہوا سید ہمیری کے ساتھ, تاریخ دانوں کو آج تک نہیں پتہ چل سکا. ظاہر ہے اب اہل بیت کی مداحی کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اہل بیت کی مداحی جب کریں گے آپ, اور اس روانی کے ساتھ کریں گے, اس شدت کے ساتھ کریں گے, تو پھر دشمن بھی بنیں گے, اور عام دشمن نہیں بنیں گے, صاحب اقتدار دشمن بنیں گے, خلفاء دشمن بنیں گے. یہی ہوا. لوگ کہتے ہیں کہ طبعی موت مرے سید ہمیری. میری تحقیق یہ نہیں کہتی. میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ انہیں زہر دیا گیا, اور اس کی بہت ٹھوس وجہ ہے میرے پاس. سید ہمیری کے وفات پر سید ہمیری کے جنازے میں اس دور کے عباسی خلیفے موجود تھے, ہارون موجود تھا. اور یہ تو ہم جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ جب عباسی خلیفے کسی کے جنازے میں موجود ہوں اور یہ دکھانا چاہ رہے ہوں کہ بھئی ہم کو بہت دکھ ہے, تو اس کے پیچھے وجہ کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے دیکھا امام رضا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا, امام کاظم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. لوگوں کے سامنے تو یہ بہت رونا دھونا کرتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ہمارا, لیکن اندر کھاتے کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. تو یہ وجہ ہے کہ جس سے مجھے لگتا ہے کہ انہیں بھی طبعی موت نہیں ملی, انہیں بھی زہر دیا گیا. اس کے علاوہ دلیل میرے پاس کوئی نہیں. لیکن جیسے میں نے کمیت والی ویڈیو میں بھی کہا تھا, کیا اکھاڑ لیا, کیا کر لیا انہوں نے. ایک ایسا شخص جو کہ اپنے بچپنے سے سب و شتم کرتا تھا امیر کائنات پر, جن کے والدین سب و شتم کرتے تھے امیر کائنات پر, کیسا 180 ڈگری ٹرن ہوا آپ نے دیکھا, کیسا شفٹ آیا اس کی زندگی میں آپ نے دیکھا. یعنی کہ ایک خارجی قبیلے سے تعلق رکھنے والا سید الشعراء بن گیا. اس میں کیا سیکھ ملتی ہے ہمیں؟ اس میں یہی سیکھ ملتی ہے کہ ہدایت قبیلے, نسب اور پرانی بلیف سسٹم کو دیکھ کر نہیں آتی. ہدایت تبھی آتی ہے جب صاحب ہدایت چاہتے ہیں, جب ان کی مشیت ہوتی ہے, جب ان کی منشا ہوتی ہے, اور جب ان کی رضامندی ہوتی ہے, جب وہ مناسب سمجھتے ہیں تب آتی ہے. اور کیا سیکھ ملتی ہے ہم کو سید ہمیری سے؟ عقیدہ. میرے شاعری کے استاد جناب حسنین اکبر صاحب سے میں نے ایک چیز ہمیشہ سیکھی ہے کہ جب آپ نے عقیدہ کہنا ہے, عقیدہ لکھنا ہے اور عقیدہ سنانا ہے, آپ نے نہ لیفٹ دیکھنا ہے نہ رائٹ دیکھنا ہے. آپ نے سیدھا اپنا عقیدہ سنانا ہے, بات کو گول نہیں گھمانا, بات کو ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہنا, کسی کی پرواہ کیے بغیر آپ نے عقیدہ سنانا ہے, عقیدہ پڑھنا ہے. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کبھی کہا ہے کہ ہمارے عقیدے کا دفاع ہی مذہب حقہ کا دفاع ہے, اور ائمہ اطہار کے مشن کا دفاع ہے.
اور یہ سیکھ ہم کو سید ہمیری کے کلام سے ملتی ہے، سید ہمیری کی زندگی سے ملتی ہے۔ ہاں، سید الشعراء۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ میں اب بھی اسی ٹرانس میں گم ہوں کہ امام صادق نے سید ہمیری کو سید الشعراء کہہ دیا۔ خیر، اب سید الشعراء کیوں کہا، کس وجہ سے کہا، اس کے پیچھے کیا اسرار و رموز چھپے تھے، یہ آپ بھی سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، آپ بھی تحقیق کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ رات کو بیٹھ کر جب آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہوں گے، آپ بھی اس پر فکر کیجئے گا، میں بھی فکر کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے معصومین کی جانب سے آپ کو کوئی عطا ہو جائے، ہو سکتا ہے مجھے کوئی عطا ہو جائے، ہو سکتا ہے ہم تک یہ راز کھل جائے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ سید ہمیری کو سید الشعراء کیوں کہا گیا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ دیبل پر بات کرنی ہے، بہت بڑا کام ہے دیبل پر بھی بات کرنا، یہ بھی بہت بڑا کام تھا، لیکن دیبل پر بات کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو دیبل پر بات کرنی ہے، پھر آگے بہت سے شاعر شعراء پر بات کرنی ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ایک آدھ سیریز اور بھی شروع کروں۔ اس کے لیے پھر مجھے ایک آدھ سیریز کو ہالٹ کرنا پڑے گا، سٹاپ کرنا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح زندگی ہمیں آگے لے جاتی ہے، وقت ہمیں آگے لے جاتا ہے، کس طرح میں کتنا کام کر سکتا ہوں۔ خدا کرے کہ جو کچھ میں نے سوچ رکھا ہے وہ سارا کچھ کر لوں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، لازماً کیجیے، کیونکہ آپ کے سبسکرپشن، آپ کا لائک کرنا، آپ کا شیئر کرنا، آپ کا کمنٹ کرنا، یقین جانیے مجھے ہمت دیتا ہے، مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ آپ کی موٹیویشن کے ساتھ ہی میں وہ سب کچھ کر پاؤں گا جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، جو کچھ میں چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آگے آپ کے لیے اور بہت سے سرپرائزز بھی ہیں، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں فرقان حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں لکھیاتیس۔